الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کا دین، دین اسلام، یہ ایک ہدایت ہے، ایک رہنمائی ہے۔ دنیا اور دین کی جتنی بھی خیر کی صورتیں ہو سکتی ہیں، تمام صورتوں میں رہنمائی کا نام دین اسلام ہے۔ ہر مسلمان کے دماغ میں، مرد ہوں یا عورت ہوں، یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر مسئلے میں رہنمائی نازل فرمائی ہے۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رہنے کے بعد ہم کہیں بھی اپنا بیلنس نہیں توڑ سکتے اور نہ کہیں بھی ہم اپنے آپ کو اسلام کی رہنمائی اور گائیڈنس سے بے نیاز کر سکتے ہیں۔ جب ہمارے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ نے ہمارے لیے دین اور دنیا کے ضابطے بھی بھیجے ہیں، ہمارے لیے دنیا کی بہتری کا بھی ضابطہ بھیجا ہے اور آخرت کی بھی بہتری کا نظام اس نے بھیجا ہے۔ جب یہ بات ذہن میں رہے گی تو ہر موڑ پر ہم وہاں سے گائیڈنس لینے کی کوشش کریں گے اپنی طاقت بھر، جہاں سے ہماری بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس لینے کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیے کوئی بھی مسئلہ دیکھیے اپنی زندگی میں جس کا ہمیں سابقہ ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں ہم فیس کرتے ہوں، جتنے بھی مسئلے ہم فیس کرتے ہیں، ہر مسئلے میں دیکھیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی مل جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ مل جائے گا ہر مسئلے میں۔ آج دیکھیے کورونا کے وائرس پھیلے ہوئے ہیں، ایک وبائی شکل ہے اس کی۔ آپ دیکھیں گے کہ طاعون یا کسی بھی وبائی بیماری کو، طاعون بھی ایک طرح سے وبائی بیماری کو کہا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس مسئلے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی موجود ہے، سنت میں رہنمائی موجود ہے، سلف میں رہنمائی موجود ہے۔ کہیں ہم رہنمائی سے بے نیاز نہیں ہیں اور کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھا گیا ہو۔ ہم شاید کچھ زیادہ پڑھ لکھ کر کے یا زیادہ کچھ اپنے آپ کو عقل والا سمجھ کر کے کبھی ہم اپنے آپ کو حدوں سے باہر لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری حدود کیا ہیں۔ ہمارے سلف سمجھتے تھے، ہمارے بعض سلف نے یہ بات کہی ہے کہ کسی بھی ایسے شہر میں تم آباد نہ ہو جہاں عالم نہ ہو، جہاں طبیب نہ ہو۔ ڈاکٹر ہونا چاہیے وہاں جہاں تم بستے ہو، وہاں عالم دین ہونا چاہیے۔ کیوں؟ تمہارے لیے
دونوں بہت اہم ہیں. دین کی رہنمائی بہت اہم ہے تو اس کے لیے ایکسپرٹ کی تمہیں ضرورت ہے، اور دین ہی یہ بھی ہے کہ تمہیں جسمانی تقاضوں کے حساب سے تمہاری بیماریوں کے مسئلے ہیں، تمہارے علاج کے مسئلے ہیں، تمہارے ان کے سلسلے میں صحیح رہنمائی اور حفاظتی تدبیروں کے مسئلے ہیں، تو تمہاری یہ ضرورت ہے کہ ایکسپرٹ لوگ ہوں جو تمہیں صحیح رہنمائی دے سکیں. دیکھیے یہ سلف ہمارے، جن کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ ان کو دنیا کے مسائل اور ان کو دنیا کے تجربات کہاں تھے. یہ تو پچھلے دور کے لوگ ہیں جب دنیا نے سائنس میں ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی نہیں کی تھی. اس وقت بات یہ ہو رہی ہے، اس وقت یہ بات ہو رہی ہے کہ کسی بستی میں بسنے کے لیے دو بنیادی تقاضے بہت اہم ہیں. ایک تو دینی رہنمائی اور دنیاوی اعتبار سے ہمارے علاج و معالجے کے سلسلے میں رہنمائی. اور آج بھی دیکھیے جب آدمی کہیں بسنا چاہتا ہے تو دیکھتا ہے اچھے ہاسپٹل ہیں کہ نہیں، ہاسپٹل ہیں تو اچھے معالج اور ڈاکٹرز ہیں کہ نہیں. ان چیزوں کا تو آدمی کچھ نہ کچھ لحاظ کر لیتا ہے، لیکن ان کا لحاظ کم کرتا ہے کہ علاج اور معالجے بھی کہیں نہ کہیں اگر دین کی رہنمائی اور دینی دستور کی بالادستی سے آزاد اگر ہو کر کے ہوں گے تو وہ بھی منحرف کر دیں گے انسان کو اس کے عقیدے اور اس کے صحیح راستے سے. تو وہاں بھی ضرورت ہے ہر حال میں کہ علماء موجود ہوں جو صحیح رہنمائی کر سکیں. اور دیکھیے غور کیجئے، کیا دین ہمارا ہمیں احتیاط نہیں سکھاتا؟ کیا ہمارے احتیاط کی تدبیریں جو ہوتی ہیں وہ ہمارا دین نہیں دیتا؟ ایک صحابی رسول سفر میں تھا، ایک قافلہ، اور وہ ان کو کہیں چوٹ لگ گئی. اس کے بعد انہیں نہانے کی ضرورت، غسل کی پیش آ گئی. وہ پوچھتے ہیں کہ کیا میرے لیے تیمم کی گنجائش ہے کہ میں نہ غسل کر کے تیمم کر لوں، مٹی سے پاکی حاصل کر لوں اس کے طریقے کے مطابق؟ تو کہا گیا پانی موجود ہے، نہا سکتے ہو. کہا نہانا پڑے گا، یہ بات کہہ دی گئی. اب وہ انہیں نہلایا گیا، ان کی موت ہو گئی. تدبیر کرنا. اب اگر آدمی یہ سمجھے کہ ان تدبیروں کی کیا ضرورت ہے، بیماری ہے، نہانے کی ضرورت پیش آئی تو نہانا چاہیے، پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یہ. اگر اس سے نہایا نہیں گیا تو کیا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ کتنی باتیں آدمی کرتا ہے، معلوم نہیں کتنی باتیں کرتا ہے. اور یہ اتنی باتیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ جیسے کہیں نہ کہیں آدمی جب کمزور ہوتا ہے اس کا اسٹینڈ، اور علم کمزور ہوتا ہے، علم کمزور ہوتا ہے، اسٹینڈ لینے کے لیے کنٹرول نہیں کرتا اس کا علم اس کے اسٹینڈ کو کہ صحیح موقف اور صحیح سٹیپ لے سکے. یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. یہی ہوا وہاں بھی کہ ایک آدمی توبہ کرنے کے لیے راستہ ڈھونڈنے لگا، توبہ کی شکل پوچھنے لگا، توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. بہتوں کو میں نے قتل کر دیا ہے، 99 لوگوں کو میں نے قتل کر دیا ہے. تو یہ ایک آدمی اس کو وہ رہنمائی کرتا ہے، وہ بات بتاتا ہے جو اس کا ناقص علم اسے کہتا ہے. وہ مخلص ہوگا، اس کو فکر ہوگی، اس کو گناہوں کے تئیں بڑی نفرت اور بے چینی ہوگی. کہہ دیتا ہے، کہہ دیا کہ اتنے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد توبہ کی تمہیں فکر ہے؟ توبہ ابھی بھی تمہارے لیے کیا توبہ ہے؟ یعنی توبہ کی اب گنجائش نہیں. دیکھیے وہاں کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، یہاں کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ایک شخص مر گیا احتیاطی تدبیر چھوڑ دینے کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ مسئلہ آیا تو آپ سخت ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا تم لوگوں نے مار ڈالا، تم لوگوں نے مار ڈالا. تو احتیاطی تدبیریں جو طبی نقطہ نظر سے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اسلام کے اصول اور ضابطے کے خلاف نہیں ہوں گے. دنیا کے تجربات اسلام کے خلاف نہیں ہو سکتے. اور اگر کہیں ہے تو تجربہ ناقص ہے، وہ کہیں وہ کوششیں مطلب ناقص ہیں، کہیں صحیح تجربے اور صحیح نتیجے پر لوگ نہیں پہنچ سکے. ہم یہ بات کہیں گے، لیکن یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اسلام ہماری رہنمائی کے لیے اور ہماری تدبیروں کے لیے اسلام ہمیں پابند نہیں کرتا. علماء کہتے ہیں پرہیز کرنا، احتیاط اور تدبیریں کرنا یہ علاج سے بہتر ہے. علاج سے آج دیکھیے کورونا پھیلا ہوا ہے،
اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کو عافیت میں رکھے، دنیا کو اللہ تعالی عافیت دے، اور دنیا سبق لے کر کے اس سے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرے۔ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، اس دین میں احتیاط اور تدبیریں اختیار کرنا یہ علاج سے بہتر ہے، اور احتیاط اور تدبیر یہ غلط نہیں ہے۔ کوئی آدمی مریض ہے، تجربے میں اس کے لیے پانی نقصان دے سکتا ہے، تو دیکھیے حدیث پاک بتاتی ہے کہ اسے پانی سے بچ کر کے دوسرے جو ذریعے پاکی کے ہیں ان کو استعمال کر لینا چاہیے۔ تدبیریں اگر یہ بتاتی ہیں، تجربات اگر یہ بتاتے ہیں، اور تجربات دنیا کے خاص طور پر اس پہلو کے، جب وہ جن پر اتفاق ہو دنیا کا، ایکسپرٹ لوگوں کا، ڈپارٹمنٹوں کا، تو اس کو ہوا نہیں سمجھنا چاہیے، ہوا نہیں بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، اور کیا یہ ہے حقیقت کہ یہ دین سے ٹکرانے والی باتیں ہیں؟ دین سے ٹکرانے والی باتیں نہیں ہیں۔ احتیاط کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اونٹ تمہارا صحت مند ہو، بیمار اونٹوں میں لے جا کر کے اسے مت ملاؤ۔ یہ بات آپ نے کیوں فرمائی؟ اس لیے فرمائی کہ بیماریاں جو ہیں، بیماریاں کبھی کبھی لگتی ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے حکم اور مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن اثرات ہوتے ہیں، اسباب ہیں دنیا کے۔ اسباب اللہ چاہے گا تو کام کریں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں کام کریں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تدبیریں بتائی ہیں، آپ نے کیوں بتائی یہ بات؟ آپ فرماتے ہیں کسی ایسے شہر یا ملک میں اگر کوئی وبا، طاعون پھیلا ہو تو مت جاؤ، وہاں مت داخل ہو، اور جو لوگ وہاں ہیں آلریڈی موجود، وہ لوگ بھی نکل کر کے دوسری طرف نہ جائیں۔ صحت مند لوگ، صحت مند علاقے کے لوگ بیمار علاقوں میں نہ جائیں، اور بیمار علاقوں میں جو لوگ موجود ہیں وہ وہاں سے نکل کر کے دوسرے علاقوں میں نہ جائیں۔ آپ دیکھیے یہاں بھی یہ چیز بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ جو علاقے بیماری سے متاثر ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی سمجھ میں ہی آ جائے کہ بیمار ہے، اس پر بیماری ہو سکتی ہے، اس کا اثر نہیں ظاہر ہوگا، اس کو بیماری لگی ہوئی ہوگی، کبھی تجربات اور ٹیسٹ میں نہیں آئے گا، لیکن بیماری پھیلی ہے تو بیماری کے علاقوں میں رہنا، ٹھہرے رہنا یہ بہتر ہے بجائے اس کی کہ نکل کر کے جائے۔ اس میں جہاں یہ مصلحت ہے کہ بیماری دوسری طرف منتقل نہ ہو، دوسری مصلحت یہ ہے کہ تم بیماری سے بھاگو تو تمہارے ذہن میں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے تم بھاگ جاؤ گے۔ تم اگر کسی بستی میں ہو جہاں بیماری آ گئی اور اللہ تمہیں اس بیماری کے ذریعے پکڑنا چاہتا ہے تو تم بھاگ کر کے بھی بیماری سے نہیں بچ سکتے۔ تو دونوں نقطۂ نظر دیکھیے، بہت صراحت کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے کہ شریعت کی مصلحت کیا ہے۔ شریعت کی مصلحت سے باہر احتیاط نہیں ہے، تدبیریں کرنا باہر نہیں ہے، علاج کرنا باہر نہیں ہے۔ اگر آدمی تدبیر ہی کرتا ہے اور تدبیر کرتا ہے اور علاج کرتا ہے، اگر یہ دین نہیں ہوتا تو کیا ضرورت تھی تدبیر اور علاج کرنے کی؟ علاج کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے بندوں کو بلا علاج کی شفا دے، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، ایسا بھی کسی نے علاج نہیں کیا، شفا دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، شفا پر وہ قادر ہے۔ لیکن اسباب کی دنیا میں کہا تدبیریں کرو، احتیاط کرو اور علاج بھی کرو۔ علاج بھی کرو، علاج اس لیے کرو کہ علاج اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس دنیا میں بیماریوں کے ساتھ، دوائیں بھیجی ہیں اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کے ساتھ۔ ہاں، اس عقیدے کے ساتھ علاج کرو کہ بیماریاں اللہ کی مشیت سے آئی ہیں، علاج بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن کسی بھی بیماری پر علاج اللہ کے حکم اور مشیت کے بغیر کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی لیے دیکھتے ہیں ہم لوگ روزمرہ تجربات میں کہ کچھ لوگ علاج میں جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے ان کو کیا مشکل ہے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ علاج کرتے کرتے وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، وہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔
اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو خطرہ لگا رہتا ہے، عمر زیادہ ہے، بہت ساری بیماریاں خطرناک گھیرے ہوئے ہیں، علاج ہو رہا ہے، علاج کے ذریعے وہ نکل آتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں بیماری سے، اور اللہ انہیں شفا دے دیتا ہے۔ یہ رات دن کے جو تجربات ہیں اور رات دن کے جو یہ مشاہدے ہیں، یہ ہمارے سامنے ہیں آنکھوں کے، یہ خود ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اصل میں ان کا اللہ کا فیصلہ چلتا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں تدبیریں کتنی کرتے ہیں، ہم بہت ساری تدبیریں کرتے ہیں۔ آپ بتائیے اللہ کے لیے جب ہم اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہم جب جد و جہد کرتے ہیں، ہم جب کوششیں کرتے ہیں، تو ان کوششوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ تب تدبیریں ہیں، یہ سب سورسز ہیں، یہ سب ذرائع ہیں۔ ورنہ آپ بتائیے اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، سب کو ایک امت بنا دیتا، ایک منہج پر، ایک عقیدے پر، سب کا اسٹینڈ ایک ہی ہوتا۔ کیا اللہ کے لیے بعید ہے؟ لیکن اس کو اسباب کی دنیا بنا کر کے اس نے سب کو جوڑا اور سب کی ذمہ داریاں متعین کر دی۔ سمجھنے کے لیے کہا تمہیں دل دیا ہے، دل کھولو، سمجھنے کے لیے کوشش کرو، سمجھانے کا نظام بنا دیا، کہا سمجھانے کا نظام چلتا رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہو، علم اور تدبیروں سے لوگوں کی بھلائی اور خیر کا کام کرتے رہو۔ یہ میرے بھائیوں کام ہے۔ تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، کبھی کبھی مسلمان بہت ہی جذباتی باتیں کرتا ہے۔ 2-4 دنوں سے حالات 2 دنوں سے اور خراب ہو گئے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بیچ میں 2 دنوں تک تھوڑی سی راحت تھی، ہولی کا دن تھا، اس کے دوسرے دن کے نمبر کم تھے، اس سے پہلے کے حالات بھی کچھ خراب تھے۔ لیکن عام طور پر جہاں بات چیت ہوتی ہے وہیں لوگ کہتے ہیں کہ بس رمضان آنے والا ہے اور لاک ڈاؤن لگنے والا ہے۔ بھئی انتظامیہ کسی بھی گورنمنٹ کے سامنے، سسٹم کے سامنے آپ کے رمضان کا ہی مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے رمضان کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ان کے سامنے کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے جو طبی دنیا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو تدبیریں اور راستے بتاتا ہے، اس تدبیر پر عمل کرنے کے وجہ سے اگر گیدرنگ کے پلیٹ فارم متاثر ہوتے ہیں، ریلیجیس ایکٹیویٹیز متاثر ہوتی ہیں، تو یہ ٹارگیٹ نہیں ہوتا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا، کسی بھی سسٹم کا، کہ وہ ایک خاص ٹارگیٹ ہے۔ جب بھی ایسا کوئی حکم آیا پچھلے پک پیریڈ میں، تو آیا تو سبھی ریلیجیس مقامات متاثر ہو گئے، سرگرمیاں متاثر ہو گئی، جہاں جہاں اجتماعات ہوتے ہیں، گیدرنگ ہوتی ہے، سب متاثر ہو گئے۔ لوگوں کو فاصلوں کے ساتھ رہنا ہے، ڈسٹینسنگ مینٹین کرنا ہے، اس کے لیے ہدایت جب آ گئی تو جہاں جہاں مینٹین ہونا مشکل ہے وہاں رکاوٹیں آ گئی۔ اس لیے اس نقطۂ نظر سے بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی اس طرح کی ہدایت کہیں بھی پرشاسن کے سامنے رہتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اور ہمیں اس نقطۂ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے اس پیارے ملک میں کتنا ہم پاپولیشن میں کتنے فیصد ہیں، ہماری سرگرمیاں ریلیجیس ایکٹیویٹیز کتنی ہیں، ہماری مساجد کتنی ہیں، ان کے مقابل میں دیکھیے دوسرے مذہب کی جو آبادی ہے ملک میں میجارٹی میں ہیں، ہاں ان کے یہاں کتنی مندریں ہیں، کتنے عبادت گاہیں ہیں، کتنے ان کے ساتھ میلے ہیں۔ یہی دیکھیے بہت سارے ہمارے بھائی شبرات پورے اپنے ریت اور رواج سے مناتے ہیں۔ بہت سارے آج علماء احناف نے بھی، بڑے علماء نے بڑی صراحت سے بھی یہ بات کہی ہے ہاں کہ شبرات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی صحیح ثبوت نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے میں اس پر نہیں جانا چاہتا، بہت بڑی تعداد میں ایک دین کا ایک مسئلہ بن گیا، 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا، شعبان کی 15ویں راتوں کو جاگنا، قبرستانوں کو آباد کرنا، اور بھی بہت سارے نیکی کے نام پر کام کیے جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیے جب آرڈر آیا تو ایک ساتھ ہولی اور شبرات پڑھنے کی وجہ سے آرڈر پرشاسن کا ساتھوں ساتھ آ گیا۔ تو یہ مسئلہ بہت اہم نہیں ہے ہمارے لیے، نہ اس کو اس ویو میں سوچنا چاہیے کہ آخر ابھی کیا ہونے والا ہے۔
بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بیماریوں کو کم کرے، اور اگر کہیں کسی قسم کی غلط منصوبہ بندی اور سازش ہے تو جو سازشیں کرتے ہیں ان کو سونپ دیں، ان کے پیچھے نہ پڑیں، جن کو جاننے کے لیے ہمارے پاس کوئی صحیح سورس نہیں ہے، صحیح ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، ہم ان باتوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ آج دیکھیے مہاراشٹرا گورنمنٹ کی طرف سے برابر یہ اعلان آ رہا ہے کہ ہم ہر حال میں لاک ڈاؤن نہیں چاہتے، لیکن لوگوں کی زندگیاں بچانا بھی ہمارے سامنے، بیماری اگر کثرت کے ساتھ پھیلتی ہے تو کچھ سخت تدبیروں پر کچھ آرڈر کرنا ہماری مجبوری ہے۔ تو یہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی کہ ابھی ہمارے سامنے رمضان ہے، ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ ہمارے سلف دعا کرتے تھے کہ اللہ تو رمضان ہمیں ملا دے، رمضان ہمیں ملا دے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے میں ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری ہوتی تھی، سلف تیاری کرتے تھے کہ آگے ہمارے سامنے رمضان ہے، دعائیں کرتے تھے کہ اللہ عمر ہماری وفا ہو اور ہمیں رمضان مل جائے تاکہ رمضان کی مغفرت حاصل کرنے کا موقع مل جائے، توبہ کا موقع مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سیزن کے وہ چھوٹے چھوٹے وقفے میں جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ بڑی عمر کے لیے بڑی عمر کو کافی ہو جاتی ہیں، جیسے لیلۃ القدر کی عبادت ہے، 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے۔ تو وہ دعا کرتے تھے کہ مہینہ مل جائے اور ہم عبادتیں کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کا ذریعہ ڈھونڈیں، اس کی رحمت ڈھونڈیں، رمضان مل جائے، یہ سفارشی بن جائے ہمارے لیے، قرآن کی تلاوت کا رمضان میں موقع ملے، زیادہ سے زیادہ یہ سفارشی بن جائے ہمارے لیے۔ تو یہ تمنا کرتے تھے۔ تو رمضان ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے حالات، اور ہمارے لیے عبادت کے ہمارے مراکز کھلے رہیں، اللہ کے گھر کھلے رہیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدبیروں کے ساتھ کام کرتے رہیں، عمل کرتے رہیں۔ اور یہ شعبان جو ہے، شعبان کا مہینہ، یہ تیاری کی بات اس لیے میں نے آپ کے سامنے کی کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد، یعنی رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ اگر کسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے تو آپ شعبان میں رکھتے تھے، اسی شعبان میں رکھتے تھے۔ ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے تو لگتا تھا کہ آپ افطار نہیں کریں گے، یعنی روزہ ہی رکھیں گے، لیکن آخری دنوں کے روزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آخری دنوں میں، شعبان کے آخری دنوں میں 1-2 دن پہلے رمضان شروع ہونے سے روزہ نہ رکھا جائے، اسے منع کیا گیا۔ تو شعبان میں غفلت نہ ہو، شعبان میں لاپرواہی نہ ہو، روزے زیادہ سے زیادہ رکھے جائیں، اور رمضان کے لیے اس کو پانے کے لیے ہم دعائیں بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں رمضان ملا دے۔ ہم سب دعا کریں، اور ان حالات میں، جن حالات میں ہم بالخصوص مہاراشٹرا کے لوگ، پورے ملک میں اگر 80,000 کیسز ہو رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ 60% کیسز مہاراشٹرا ہی کے ہیں۔ تو ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ حالات بدلے، بہتری ہو، اور توبہ کریں لوگ۔ بیماریاں اس لیے نہیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر آپ جانتے ہیں کہ ان کی ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ایک عورت اپنے بچے کو یا ایک بچے کو اپنے سینے سے لگا کر کے اس کو وہ تلاش کر رہی تھی، اس کا بچہ اس سے گم تھا، تو ایک بچے کو وہ چمٹا کر کے دودھ پلانے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، جو یہ ماں اپنے بچے پر اتنے شفقت کے ساتھ پیش آ رہی ہے، بے چین ہے اپنی شفقت اور محبت کا دودھ پلانے کے لیے۔ کیونکہ ایک ماں جب اپنے بچے کو دور پاتی ہے اور اس کے محبت کا دودھ اس کے سینے میں جوش مارتا ہے تو بے چین ہوتی ہے۔ آپ سوچئے اس سے زیادہ مہربان اللہ ہم پر ہے، اپنے بندوں پر ہے، اور ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کسی بیماری سے بے چین کرتا ہے یا کسی کو بیماری میں مبتلا کر کے تڑپاتا ہے
یا کوئی مرتا ہے، فیملیاں بے چین ہوتی ہیں، بیماریوں کی شکنجے میں کچھ لوگ آتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ ہم بہت سرکش ہیں، سماج بہت سرکش ہے، کمیونٹی بہت حدوں کو پار کرتی جا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایمان، کوئی اخلاق، کوئی معیار نہیں بچا، دنیا داری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آدمی دنیا کا حساب ایسے دو دو چار کی طرح کرتا ہے کہ جیسے چاہے وہ اس کے حساب میں ہو، ایسے دنیا چلے۔ آج دنیا کو اللہ تعالیٰ یہ سبق دیتا ہے کہ تمہارے حساب سے دنیا نہیں چلنے والی ہے۔ اگر اتنا بھی سبق لے لے دنیا تو یہ بیماری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ یہ سبق دے رہا ہے کہ کورونا وائرس ایک معمولی وائرس جس کو تم دیکھ نہیں پاتے آسانی کے ساتھ، یہ تمہارے سارے نظام کو اس نے معطل کر دیا ہے، تمہاری کوئی تدبیریں کام نہیں کرتی۔ تم اپنے حساب پر دنیا میں اور دنیا کے چلنے کا کیلکولیشن کر کے مت چلو، یہ سمجھو کہ دنیا اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، اس کی قدرت سے چلتی ہے، اس کے نظام سے چلتی ہے، اور اسباب کی دنیا میں چھوڑا ہے اسباب سے دنیا کو چلنے کے لیے، لیکن جب چاہے گا اللہ تعالیٰ اسباب کو معطل کر دے گا، اسباب بھی نہیں کام کریں گے۔ اور یہ چیز میرے بھائیو اسی وقت سمجھ میں آتی ہے جیسے ہم نہیں اپنا کوئی فیصلہ لیتے کسی علاج میں، کسی ایکسپرٹ کی ہماری ضرورت ہوتی ہے، کسی ماہر کے ہمارے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کتاب سے اپنی بیماری، کتاب پڑھ کر کے اپنی بیماری کی دوا کی تشخیص نہیں کرتے، تجویز نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ڈاکٹر سے ملنا ضروری ہے۔ ایسے ہی ہر مسئلے میں، دین کی رہنمائی میں، دنیا کے الجھانے اور فتنوں کے مسئلوں میں ہم محتاج ہیں اپنے علماء کے، نہیں تو جتنی عقل اتنی باتیں، جتنی زبان اتنی رائیں، ایسے چلتی رہیں گی، لوگ الجھتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین مشکل حالات میں جو ہم ہیں اور دنیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے سبق لینے کی توفیق دے۔ رب العالمین سے ہمارا ایمان اور عقیدہ مستحکم ہو، ہم اس کے لیے دعا کریں، کوششیں کریں، اور دنیا میں اس بات کو ہم مان کر کے چلیں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ہمارے کتنے پروگرام، کتنی ترتیبیں، کتنے عزائم فیل ہوتے رہتے ہیں، کتنی ہماری ترتیبیں رہی ہوں گی۔ ہم سوچیں، ہر آدمی اپنی جگہ سوچے، کورونا آنے سے پہلے ہماری کتنی ترتیبیں تھیں فائنل ہمارے ہاں، اور سب فیل ہو گئی۔ تو یہ فیل ہو گئی تو کیا یہ سبق نہیں ہے کہ رب العالمین نے ایک وبا بھیجی اور اس وبا نے تمہاری ساری تدبیروں کو فیل کر دیا؟ تو ہر مرد و عورت کے لیے، ہر چھوٹے بڑے کے لیے، پڑھا ہو، ان پڑھ ہو، عام آدمی ہو، خاص آدمی ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب کے لیے نصیحت ہے کہ دیکھو جو بھی تدبیریں کرو، کہو اللہ چاہے گا تو یہ تدبیریں کام کریں گی، ہمارے عزائم کامیاب ہوں گے، ہمارا فیوچر ہماری ترتیب کے ساتھ ملے گا، اللہ چاہے گا تو۔ اسی لیے کہا بیماریوں سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، پتہ نہیں بیماری کب آئے گی۔ اور آپ نے فرمایا انسان دو جگہ ہے غبن ہو جاتا ہے، کہا تندرستی ہے کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہے، فارغ ہے کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہے، تندرستی چلی گئی۔ ابھی سنا جمعہ سے پہلے ایک صاحب اس بیماریوں کے تعلق سے بہت بات کرنے والے، ابھی جمعہ سے پہلے سنا کہ وہ پوزیٹیو ہو گئے اور ان کا گھر بھی لاک کر دیا گیا۔ تو کب اچانک صحت پر خطرہ بن کر کے بیماری اپنا شکنجہ کس دیتی ہے؟ صحت کو، عافیت کو بڑی نعمت قرار دیا ہے، صحت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے ہر فجر نماز کے بعد، طلوع آفتاب سے پہلے، ہر عصر نماز کے بعد، غروب آفتاب سے پہلے اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اے اللہ، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ فجر کی نماز کے بعد، طلوع آفتاب سے پہلے، عصر کی نماز کے بعد، غروب آفتاب سے پہلے عافیت کا سوال، صحت کا سوال، دنیا اور آخرت میں فتنوں سے بچے رہیں اس کا سوال ہم سب کو سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔